سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے بھی لوٹا دو تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم ان کو قرآن پڑھا دو تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے تمہیں تاج وقار پہنانے کو۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، اکڑ والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زار و قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ موت گھبراہٹ ہے، بس جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو سکون کبھی نہیں دیتا۔ آلات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ گھر کے غم اور خوشیاں جو ہیں وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہیں۔ موسم گزر جاتے ہیں لیکن یاد نہیں گزرتی۔ اچھا ہم سفر مل جائے تو انسان نیک ہو جاتا ہے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے
اور کم سونا عبادت ہے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ مضبوط تعلق کسی ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا۔ کئی تعلقات ملاقاتوں کے باوجود ٹوٹ جاتے ہیں اور کئی بغیر ملاقاتوں کے بھی چلتے ہیں، بس خلوص نیت شرط ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ دولت اور وقت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ لوگ آئینہ کبھی نہ دیکھتے اگر آئینے میں صورت کی جگہ کردار دکھائی دیتا۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی اپنا لگتا ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اس کا اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس نے بہت عقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔